بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 145 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 11 سے آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان اور تمام لوگ مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری آخرت سنور جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ ترجمہ: اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے، اور تمہاری ہمت بندھائے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ اللہ کی مدد، سبحان اللہ۔ تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ اس کی تفسیر میں ہے یہ تجربہ مسلمانوں کو احد کی جنگ میں پیش آیا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں گزر چکا ہے، 154 میں گزر چکا ہے، اور دونوں مواقع پر وجہ وہی ایک تھی کہ جو موقع شدت خوف اور گھبراہٹ کا تھا، اس وقت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسے اطمینان سے بھر دیا کہ ان پر غنودگی طاری ہونے لگی، تمہاری ہمت بندھائے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اس کی تفسیر میں ہے یہ اس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس رات بارش ہوئی تھی وہاں پہ۔ اس بارش کے 3 فائدے ہوئے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فوراً حوض بنا کر بارش کا پانی روک لیا۔ دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ وادی کے بالائی حصے پر تھے، اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین اتنی مضبوط ہوگی کہ قدم اچھی طرح جم سکے اور نقل و حرکت بآسانی ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ لشکر کفار نشیب کی جانب تھا، اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کیچڑ ہو گیا اور پاؤں دھنسنے لگے۔ شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے مراد وہ ہراس اور گھبراہٹ کی کیفیت تھی جس میں مسلمان ابتداءً مبتلا تھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ ترجمہ: اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہیں، ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قتال میں یہ کام نہیں لیا گیا ہوگا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں، بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے اور کاری لگے۔ واللہ عالم بالصواب، یعنی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ معاملات کیا تھے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ تفسیر میں آیا یہاں تک جنگ بدر کے جن واقعات کو ایک ایک کر کے یاد دلایا گیا، اس سے مقصود دراصل لفظ انفال کی معنویت واضح کرنا ہے۔ انفال کی جو بالکل سٹارٹ میں پہلی آیت میں آیا تھا، ابتدا میں ارشاد ہوا تھا کہ اس مال غنیمت کو اپنی جاں فشانی کا ثمرہ سمجھ کر اس کے مالک و مختار کہاں بنے جا رہے ہو، یہ تو دراصل عطیہ الہی ہے، اور ماتی یعنی دینے والا، عطا کرنے والا خود ہی اپنے مال کا مختار ہے۔ اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنوائے گئے ہیں
کہ اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری اپنی جاں فشانی اور جرت و جسارت کا کتنا حصہ تھا اور اللہ کی عنایت کا کتنا حصہ۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ ترجمہ، یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہاں پہ خطاب کا رخ یکا یک کفار کی طرف پھر گیا ہے جن کے مستحق سزا ہونے کا ذکر اوپر کے فقرے میں ہوا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ترجمہ، اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے۔ تفسیر میں آیا کہ دشمن کے شدید دباؤ پر مرتبہ پسپائی یعنی آرڈرلی ریٹریٹ ناجائز نہیں ہے، جبکہ اس کا مقصود اپنے عقبی مرکز کی طرف پلٹنا یا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے حصے سے جا ملنا ہو۔ البتہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ بھگدڑ ہے، راؤٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، کہ جو کسی جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ محض بزدلی و شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس لیے ہوا کرتی ہے کہ بھگوڑے آدمی کو اپنے مقصد کی بنسبت جان زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس فرار کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی، تیسرے میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا جو انسان کے لیے تباہ کن اور اس کے انجام اخروی کے لیے غارت گر ہیں۔ ان میں سے یہ گناہ بھی ہے کہ آدمی کفر و اسلام کی جنگ میں کفار کے آگے پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اس فعل کو اتنا بڑا گناہ قرار دینے کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ایک بزدلانہ فعل ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا بھگوڑا پن بسا اوقات ایک پوری پلٹن کو اور ایک پلٹن کا بھگوڑا پن ایک پوری فوج کو بدحواس کر کے بھگا دیتا ہے۔ اور پھر جب ایک دفعہ کسی فوج میں بھگدڑ پڑ جائے تو کہا نہیں جا سکتا کہ تباہی کس حد پر جا کر ٹھہرے گی۔ اس طرح کی بھگدڑ صرف فوج ہی کے لیے تباہ کن نہیں بلکہ اس ملک کے لیے بھی تباہ کن ہے جس کی فوج ایسی شکست کھائے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت میں آیا کہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کا تفسیر میں بتایا کہ مارکہ بدر میں جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور عام زد و خور کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یکبار کی کفار پر حملہ آور ہوئے۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ترجمہ، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فیتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ ترجمہ، ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو جو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔
آیت کے آغاز میں اگر تم فیصلہ چاہتے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اس کی تفسیر میں بتایا گیا کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ خدایا ہم میں سے جو برسر حق ہو اسے فتح دے اور جو برسر ظلم ہو اسے رسوا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی دعائیں حرف بارف پوری کر دیں اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون اچھا اور برسر حق ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ جب نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے لابھ زدگان کی مدد فرمائے، ان تک ہر طرح کی امداد بہم پہنچ جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔